ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین حاضرین، تمام حمد و تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشیہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محتشم سامعین حاضرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینۃ المنورہ میں جلوہ گر ہوئے تو سب سے پہلا بچہ حضور کی ہجرت کے بعد جو مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوا اس کا نام نعمان بن بشیر ہے۔ یہ معروف صحابی ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ ان سے حضور علیہ السلام کے کچھ فرامین، حضور کی مبارک احادیث مروی ہیں جو انہوں نے بہت کم سنی میں حضور علیہ السلام سے سماعت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو حضور کا قیام اس ظاہری زندگی میں صرف 10 سال رہا۔ تو جو لوگ مدینۃ المنورہ میں حضور کی صحبت کا نور پاتے ہیں تو ان کا دورانیہ حضور کی صحبت کا زیادہ نہیں ہے، لیکن حضور کی صحبت کا نور اتنا تھا کہ جو چند لمحے بھی اس مجلس رحمت میں بیٹھ گیا لگتا ہے جس طرح صدیاں گزاری ہوں۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنا ہے، حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ انہوں نے بچپن بھی حضور کی صحبت میں گزارا، جوانی بھی حضور کی صحبت نور میں گزری، اور بڑھاپا بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بسر کیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم تاریخ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو اہل سیر نے اس بات کو لکھا کہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے، وہ یمن کے باسی تھے، وہاں رہتے تھے۔ پھر حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں حضور کے استقبال کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ جنگ بدر میں نہیں ہیں۔ جنگ میں حضرت ابو ہریرہ ابھی تک مدینۃ المنورہ میں تشریف نہیں لائے، آپ یمن میں ہیں۔ جس زمانے میں غزوہ خیبر ہوا تو اس زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ تشریف لائے۔ اسلام کی دولت ان کے سینے میں تھی اور حضور کی زیارت کے لیے وہ حضور کے شہر نور میں آئے، اور جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام تو مدینۃ المنورہ میں نہیں ہیں، حضور غزوہ پہ تشریف لے گئے ہیں اور خیبر کی جانب حضور تشریف فرما ہیں، تو یہ مدینے سے پھر خیبر کی جانب سفر کرتے ہیں، اور وہاں جا کے حضور علیہ السلام سے ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حیات طیبہ میں حضور کی صحبت کا کتنا وقت پایا۔ آخری ایام میں، آخری سالوں میں آئے، لیکن جتنا عرصہ حضور کی صحبت میں رہے ایک لمحہ بھی پھر انہوں نے حضور کی
برکتوں اور حضور کے وجود سے پھوٹتے انوار کی روشنی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ تم اتنی دیر سے آئے اور ساری حدیثیں تم ہی بیان کرتے ہو، تو کہتے تم بازاروں میں تجارت کرتے تھے اور تم باقی کاموں میں لگے رہتے تھے، تو میں بیٹھا ہی حضور کے پاس رہتا تھا۔ تو بہت تھوڑا وقت انہوں نے پایا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایت صحابی قرار پائے۔ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھتے، حضور کا انتظار کرتے، اور حضور جو بھی ارشاد کرتے اس کو حفظ کر لیتے۔ دنیا کے پاس جو ذخیرہ احادیث پہنچا ہے اس کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بہت لمبا عرصہ انہوں نے حضور کی صحبت میں نہیں گزارا، لیکن جتنا وقت گزرا دل جمعی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، اور ہر وقت سیکھنے کی جد و جہد اور سیکھنے کے عمل میں رہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کی جھولیاں بھر دیں اور زمانے کو نور بانٹتے رہے، پھر اجالے بانٹتے رہے۔ تو حضرت نعمان حضور کے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ المنورہ میں تشریف لانے کے بعد پہلے بچے تھے جو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اب وہ پیدا ہوئے، پھر بچپن، پھر آگے عمر بڑھتی ہے، تو کتنا عرصہ انہوں نے حضور کی صحبت کا پایا ہوگا۔ لیکن جو بھی وقت حضور کی صحبت کا ان کو نصیب ہوا، اس میں جو سیکھا زمانے کو اس کا فیض دیا اور مدتوں نور بانٹتے رہے۔ یہ حدیث جو آج میری گفتگو کا عنوان اور سرنامہ ہے، یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، اور 8 سال کی عمر میں یہ حدیث انہوں نے حضور علیہ السلام سے سماعت کی تھی، اور پھر صحابہ کے مجمع میں انہوں نے یہ حدیث حضور کے وصال کے بعد جب سنائی تو انہوں نے اس کو قبول کیا، اور یہ دین کی ان بنیادی احادیث میں سے ہے جس کو دین کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث کو سن لیجئے۔ یہ ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، سن لو بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب جسم کا وہ حصہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے۔ تو انسانی جسم کے اندر جو قلب انسانی کی حیثیت ہے اس کو بیان کیا کہ جب انسانی جسم میں دل صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب دل خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے طبی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ مدار زندگی قلب انسانی ہے۔ جب قلب انسانی درست نہ رہے تو سارے اعضاء ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہوں، دل ٹھیک نہ رہے تو سارے اعضاء شل ہو جائیں گے۔ ان سب کی زندگی دل کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی شخص کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے، حتیٰ کہ اس کو کاٹ دیا جائے تو زندگی پھر بھی برقرار رہتی ہے۔ کسی کی ٹانگ کام کرنا چھوڑ دے، حتیٰ کہ اس کو کاٹ بھی دیا جائے تو زندگی پھر بھی قائم رہ جاتی ہے۔ آنکھیں اچک لی جائیں، سماعت ختم ہو جائے، زبان کاٹ دی جائے، باقی اعضاء جو ہیں ان کے بغیر زندگی پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے سینے سے دل نکال لیا جائے تو وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو زندگی پھوٹتی ہے دل کی زندگی سے۔ دل زندہ کہیں تو مر نہ جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔
تو دل زندہ ہی باقی زندگی کا ذریعہ ہے اور باقی زندگی کا دار و مدار قلب کی زندگی پر ہے. حیات قلب حیات بدن ہے اور موت قلب موت بدن ہے. اس لیے اگر دل درست رہا، دل ٹھیک رہا تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا. دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی. اسی طرح انسان کی روحانی زندگی میں دل کا برا ہو جانا، دل کا زنگ آلود ہو جانا، دل کا پتھر ہو جانا، دل کا احساس کی دولت سے عاری ہو جانا، دل کا بے نور ہو جانا، دل کا غافل ہو جانا باقی اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر دل غافل ہے تو پھر زبان بھی غافل ہے، دل غافل ہے تو آنکھیں بھی غافل ہیں، دل نیک ہے تو آنکھیں بھی حیا کے نور سے مالا مال ہیں، دل نیک ہے تو پھر زبان بھی سچ بولتی ہے، دل میں صالحیت کے اجالے ہیں تو پھر لقمہ حرام کھانا تو دور کی بات ہے اٹھایا بھی نہیں جا سکتا. اور اگر دل برا ہے، دل پاپی ہے، دل مجرم ہے، دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، دل شیطان کے قبضے میں آ گیا ہے تو پھر آنکھیں بھی بے حیا ہیں، پھر خیال بھی پراگندہ ہیں، پھر سوچیں بھی آوارہ ہیں، پھر حلال حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رہی. اٹھنے والے قدم گناہ کی طرف جائیں گے، بولنے والی زبان گالیاں بکے گی، سوچنے والا دماغ بدی سوچے گا، دیکھنے والی آنکھیں بدکاری کے عمل سے گزریں گی. انسان کے سارے اعضاء و جوارے گناہ میں لگ جائیں گے اگر دل برا ہے. دل ٹھیک ہے، دل اچھا ہے تو پورا بدن اچھا ہو گیا. تو اس لیے انسانی بدن کے اندر جو دل کا مقام ہے، دل کی جو حیثیت ہے، یہ بنیادی اور مرکزی حیثیت ہے. اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے اعضائے بدنیہ کی صحت کا راز بھی قلب انسانی ہے، سارے اعضائے بدنیہ کی خرابی کا سبب بھی قلب انسانی ہے. اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو دل کا اچھا ستھرا پاک ہونا باقی اعضائے بدنیہ کی پاکی کا، عفت کا، پاک دامنی کا سبب و ذریعہ بنتا ہے. اور دل کا بدکار ہونا، دل کا شیطان کے ہتھے چڑھ جانا، دل کا گناہ کی زندگی میں مبتلا ہو جانا، دل کا خراب ہو جانا باقی سارے اطوار حیات کی بربادی کا سبب ہے، سارے اعضائے بدنیہ کی بربادی کا سبب و ذریعہ ہے. اس لیے سب سے بڑی توجہ دل کی طرف دینی چاہیے. تو یہ حدیث اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پورے دین کا خلاصہ دکھائی دیتی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. اس لیے آپ دل کو سنوارنے میں اگر لگے رہیں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے اور باقی اعمال آپ کے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر دل ہی اچھا نہ ہوا تو وہ کسی نے کہا تھا کہ کعبے گیا گل نہیں مک دیجے دلوں نہ مکائیے، وہاں جا کر کی بندہ خالی پلٹتا ہے. لیکن اگر یہ یہاں ٹھیک ہو گیا، رومی بولے دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است. کہا دل کو قابو میں لیا، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. یہی حج اکبر ہے. سب سے بڑا حج یہ ہے کہ تیرے دل کی اصلاح ہو جائے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. کیوں کہ کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، کعبہ حضرت ابراہیم کی تعمیر شدہ چیز ہے، انہوں نے اس کو تعمیر کیا. دل گزر گاہ جلیل اکبر است، اور دل اللہ کی گزرگاہ ہے. اس لیے اگر یہ ٹھیک ہو گیا، اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے. تو اس کو بہر صورت ٹھیک ہونا چاہیے. اس کی خرابی سے پورا بدن خراب ہو جائے گا، سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، جو ہم کہتے ہیں تصدیقم بالقلب، کہ اللہ ہم جو ایمان لائے اس کو قلب سے تصدیق کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار ہے، لیکن ایمان کا مرکز، ایمان کا ماوا
قلب انسانی ہے۔ تو دل اللہ جل شانہ کی محبت میں سرشار ہو، اور دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ شیطان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ دل پہ قبضہ جمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسا۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب یہ شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ قبضہ جما لیتا ہے، اور جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو وہ قلب انسانی پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ جو دارالحکومت ہوتا ہے، جو دارالخلافہ ہوتا ہے، جو کیپٹل ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، جب کوئی دوسرا ملک اس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا جائے۔ دارالحکومت پہ قبضہ، پورے ملک پہ قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ شیطان انسانی دشمن ہے، انسان کی سلطنت پہ وہ قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ وہ کریں جو میں چاہوں، اس کی زبان وہ بولے جو میں چاہوں، یہ ادھر چل کے جائے جدھر میں چاہوں، اس کی آنکھیں وہی دیکھیں جو میری مرضی ہو۔ تو شیطان چاہتا ہے یہ میری خواہش کے مطابق چلے، یہ میری آرزوؤں اور میری تمناؤں کا اسیر بن جائے، اور یہ میری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اب وہ ایک ایک عضو پہ محنت کرنے کی بجائے وہ قلب انسانی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے کہ جب ہیڈ کوارٹر قبضے میں آ گیا، جب دارالحکومت قبضے میں آ گیا تو پورا جسم قبضے میں آ گیا، پھر دل پاپی بن گیا، دل مجرم بن گیا، دل گناہ سے لتھڑ گیا، دل بدکاریوں کا منبع و مصدر بن گیا، تو پھر زبان سے خیر کا کلمہ تو نہیں نکلے گا، پھر قدم اٹھ کے اچھائی کی راہوں پہ تو نہیں چلیں گے، پھر ہاتھ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا ضامن تو نہیں ہوگا، پھر زبان سے سچ اور صداقت کے شگوفے تو نہیں پھوٹیں گے، پھر یقیناً اعضائے بدنیاں بدکاریوں کا سبب و ذریعہ بنیں گے۔ تو وہ قلب انسانی پہ جو ہے وہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا بتایا؟ میرے حضور نے فرمایا فائزہ ذکر اللہ خانسا، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، وائزہ غفل وسوسہ، اور جب یہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان محاذ قلب سے، یہ دائیں پہلو میں انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور دل کے بالکل محاذ پیچھے پشت کی جانب سے جہاں دل ہے تو اس کی جانب سے شیطان اپنی سونڈ داخل کرتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت پر مہر نبوت لگائی گئی تھی۔ علامہ نبہانی علیہ رحمہ نے جواہر البہار فی فضائل النبی المختار کے اندر لکھا کہ حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ لگانے کی من جملہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شیطان اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے تو قلب انسانی میں اپنی سونڈ داخل کرتا ہے محاذ قلب سے، اور پھر وہ وسوسے القاء کرتا ہے، اور انسان چونکہ عقب سے حملہ کرتا ہے، جو دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کو سامنے سے آ کے حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کمزور جب دشمن ہو تو وہ عقب سے سن لگاتا ہے، عقب سے دیوار پھاڑتا ہے اور قلعے پر قبضہ کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی محاذ قلب سے اپنی سونڈ داخل کر کے وسوسے القاء کرتا ہے، پہلے اپنے لوگ بھیجتا ہے، پہلے اپنے جاسوس بھیجتا ہے، پہلے اپنے غدار بھیجتا ہے، اور وسوسہ القاء کرنے کے بعد پھر وہ انسانی قلب پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ جب پورا قبضہ انسانی بدن پر، انسانی قلب پر اس کا ہو جاتا ہے تو پھر پوری سلطنت انسانی، پوری سلطنت حیات، پھر بدن انسانی اس کے قبضے میں آتا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، چونکہ یہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا بتایا؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت نے فرمایا کہ اگر اللہ کا بندہ ذکر کرتا رہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو جب تک دل ذکر کے نور سے معمور رہے تو شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو منور کیجئے، ہر لمحہ اللہ کے ذکر کے نور سے اپنے آپ کو مالا مال رکھیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد
اذا اصابہ الماء، کہ یہ انسانی جو قلوب ہیں، جو دل ہیں، ان کو بھی ایسے ہی زنگ لگتا ہے جس طرح کسی لوہے پر پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل بھی یوں زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ارشاد فرمائیے اب دلوں کو زنگ لگ گیا تو پھر اس کا زنگ اتاریں گے کیسے؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے اس کو صاف کرتے ہیں، کپڑے میلے ہو جائیں تو سرف سے یا صابن سے اس کو صاف کرتے ہیں، تو دل میلے ہو گئے، دل گندے ہو گئے، دلوں کو زنگ لگ گیا۔ تو فرمایا جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، کثرت ذنوب کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو سوال کیا گیا کہ وما جلاؤہا، پھر اس کی پاکیزگی کا، اس کی ستھرائی کا سامان کیا ہے؟ یہ مصفہ کیسے ہوگا؟ یہ مزکہ کیسے ہوگا؟ اس کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو نسخہ ارشاد کیا وہ اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیجئے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر، فرمایا کالا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں ہیں جو دلوں کے زنگ کو اتارتی ہیں۔ کثرت و ذکر الموت، ایک موت کا کثرت کے ساتھ تذکرہ، بار بار موت کو یاد رکھو، موت کو دھیان میں رکھو، موت کو خیال میں رکھو۔ حضور نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرو۔ عرض کی گئی لذتوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا الموت، موت۔ جب موت کا خیال مستحضر رہے گا، جب ہر وقت خیال میں یہ بات رہے گی کہ یہ میرا حقیقی ٹھکانہ نہیں دنیا، یہ کچھ عرصے کے لیے میرا مستقر ہے، اس کے بعد پلٹ کے میں نے کہیں اور جانا ہے، تو پھر دنیا کی لذتوں میں بندہ کھو نہیں جائے گا، بلکہ اس جہان کے لیے تیاری کرے گا جہاں اس نے بالآخر پلٹ کے جانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ زمین کی چھاتی پہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہمیں تذکیر موت کا سبب اور ذریعہ دیتی ہیں، اس کے سبب سے ہم موت کو یاد کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا، اپنے صحابہ کو روک دیا تھا کہ قبروں پر نہ جایا کرو، لیکن پھر ایک زمانہ آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا، فزوروہا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو اور قبریں دیکھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے لأنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ شکستہ ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھیں گے تو خیال آئے گا ایک دن میں بھی اسی مٹی کی ڈھیری تلے ہوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پر ایک چٹکی بھی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے، جو معمولی چونٹی کے کاٹ جانے سے بھی تلملا اٹھتے تھے، آج ان کی ہڈیوں سے گوشت اتر چکا ہے اور ان کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی۔ قبرستانوں میں جا کے شکستہ قبروں سے عبرت حاصل کرو، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والی زندگی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو گے تو اس دنیا پر مستقل دل نہیں لگے گا۔ جس جہان کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے اس جہان کی طرف ہمارا خیال لگے گا، تو جہاں جانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس حوالے سے کھڑے کہاں ہیں۔ جب جنازے اٹھتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، وبائیں پھوٹتی ہیں اور ہمارے عزیز ہم سے بچھڑتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، تو ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے یا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں اسی کی باری تھی، یہ چلا گیا،
یا ہم سوچتے ہیں آج اس کی باری تھی تو کل ہماری بھی باری ہوگی. تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ اترتے ہوئے سفید بال، یہ زندگی کے شب و روز، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں نہیں بیٹھ رہنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اپنے دربار میں، تو ایک صاحب آئے اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. بھرے دربار میں کھڑا ہو کے ایک شخص کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا، غافل نہیں ہونا موت سے. یار بھرے دربار میں کسی کو یہ بات کہی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی. اس کو قریب کیا، محبت کی، کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ جملہ مجھے کہا کرے تو تیری مہربانی ہوگی، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیا کروں گا. روز آتا ہے، بھری مجلس میں کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا. ایک دن وہ آیا، آپ نے اسے بلایا، محبت کی اور اس کو مشاہرہ دیا اور الوداع کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں. کوئی اور شخص آنے لگا؟ فرمایا نہیں. تو کہا پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تذکرہ موت کی، تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی. فرمایا نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں. تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے موت یاد کرواتا رہے. ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا. میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا. ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا. فما اصبرہم علی النار. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی سے، دلیری سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. جب ہم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کے جنازے کو کندھا دیا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر بانگ برآیت کہ فلاں نماد. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور اس غنیمت شمار کر اس عمر کو، اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا. پہلے تو سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا، فیس بک پہ خبر آتی ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا. خیر کن اے فلاں غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر کے بانگ برآیت کے فلاں نماد. اس سے قبل کہ یہ آواز آ جائے، یہ میسج آ جائے، یہ پوسٹ لگ جائے، یہ اعلان ہو جائے، یہ خبر مشتہر ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا. تو یہ خبر آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو کہا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا، تم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَتِلَاوَةُ القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن مجید کی تلاوت اگر تمہاری زندگی کا معمول بن گیا تو تلاوت ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھا دیتا ہے. اس لیے دو چیزیں دلوں کے زنگ اتارتی ہیں، ایک کثرت کے ساتھ، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں پڑھنا پڑتا، کسی کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں پڑتا، یہ خاموش مبلغ ہے، اس مبلغ کو سننے کے لیے سفر کر کے نہیں جانا پڑتا، اس کو کسی ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ کر کے کان کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا، کوئی بٹن آن نہیں کرنا پڑتا، اب لائٹ ہے اب سن سکوں گا، اب لائٹ چلی گئی اب نہیں سن سکوں گا. اس کے لیے کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں ہے. یہ ایسا مبلغ ہے، یہ خاموش واعظ ہے، جب چاہو اس کو سن سکتے ہو. تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا یہ تمہارے لیے دلوں کے زنگ اتارنے کا سبب. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت. جب قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بن جاتی ہے تو دلوں کے زنگ قرآن مجید اتارتا ہے. اس سے بہتر دلوں کو پاک کرنے والی اور چیز ہو کیا سکتی ہے؟ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے. اس وقت کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس منزل من اللہ کتاب اصلی صورت کے اندر موجود نہیں ہے.
تحریف راہ پا گئی، لوگوں نے کتابوں کے اندر اپنی خواہشات کو شامل کر دیا، مشکل چیزیں نکال دی، ان کے اندر بہت گڑبڑ کر دی، لیکن قرآن مجید کسی زیر اور زبر کے تغیر کے باوجود، تغیر کے بغیر، صدیوں قبل جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ یہ اس امت کے لیے احساس ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ نازل ہوا ہے، ایک زیر اور زبر کا فرق بھی نہیں ہے، یہ ایک یقین ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے محبوب کریم کے سینہ انور پہ اترا تھا، اور اس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے لفظ بھی موجود ہیں، قرآن مجید کے حرف بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کے نقطے اور زیریں زبریں آراب بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کے لہجے بھی محفوظ ہیں۔ یہ اس کتاب کا اعزاز ہے، تو کہا کہ اس کتاب کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کا رنگ تمہیں نصیب ہوگا۔ تو انسانی قلب کی درستگی پورے اعمال کی، پورے اعضاء و جوارح کی درستگی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے قلوب کو اپنے انوار کا مرکز اور محبت بنایا ہے، اور وہ بندوں کے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، بندوں کے قلوب کی طرف دیکھتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کوئی کتنا مالدار ہے، کوئی کتنا خوبصورت ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے حسب و نسب کو اور تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتا، وہ بندے کا دل دیکھتا ہے۔ دل ٹھیک ہے، تمہارے لفظ اگر اتنے سیدھے نہیں بھی ہیں، زبان میں لکنت بھی ہے، تو اللہ تو دل کو دیکھ رہا ہے، لیکن لفظ سوار کے بول رہے ہو، دل ٹیڑھا ہے، تمہارے رب کو تمہارے لفظ کو بول لیں۔ فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اٹکتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے۔ چونکہ اس کو ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اب جب وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اجمی ہونے کی وجہ سے، زبان کی کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی لکنت کی وجہ سے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کاش میں بھی صحیح طرح قرآن کی طرح پڑھ سکتا، تو اس کی اس بے چینی، اس اضطراب کا بھی اللہ ثواب دیتا ہے، باقیوں کو سنگل، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد اللہ کے ہاں اشہد ہی مانا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ظاہراً کیسا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے یہ باطناً کیسا ہے، وہ بندوں کے دل دیکھتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح، دل کا ٹھیک ہونا، دل کا درست ہونا، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود شریعت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ یہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو دین پہ مستقیم رکھنا، میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھنا، دل سیدھے رہے۔ دل کی مثال، ویسے قلب جو ہے، قلب کا معنی بدلنا ہے، بدلنا، تو یہ بدلتا رہتا ہے۔ کریشہ کہا گیا جس طرح پر ہوتا ہے، کسی جانور کا شکستہ اور ٹوٹا ہوا پر کسی ارض فولاد، کسی جنگل میں پڑا ہو، تو ہوائیں اس کو کبھی ادھر اڑا کے لے جاتی ہیں، کبھی ادھر اڑا کے لے جاتی ہیں، اور وہ پلٹتا رہتا ہے۔ کل عصفور بھی کہا گیا، چڑیا کی طرح ہے دل۔ آپ نے کبھی چڑیا کو دیکھا ہو تو وہ ایک ہی شاخ پہ ایک ہی حالت میں نہیں بیٹھتی، کبھی شاخ سے پھدک کے ادھر بیٹھ گئی، کبھی ادھر سے ادھر بیٹھ گئی۔ اسی طرح کبھی وہ جو ہے وہ اپنا یہ پاؤں اٹھا لیتی ہے، کبھی یہ پاؤں اٹھا لیتی ہے، کبھی پر جھاڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک طرح سے نہیں بیٹھتی۔ تو جس طرح عصفور، چڑیا، وہ ایک طرح سے نہیں ہوتی، وہ پہلو بدلتی رہتی ہے، تو انسان کے دل کے اندر بھی تغیرات ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، خیالات،
کا جہاں آباد ہوتا ہے یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی غم کی کیفیت، کبھی خوشی اور سرشاریوں کا عالم، کبھی اس کے اندر برائی کے وسواس اور خطرات آنے لگتے ہیں، کبھی نیکی کے جذبات پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ تو دل ایک پر کی طرح ہے یا چڑیا کی طرح ہے۔ تو میرے حضور نے کیا کہا؟ اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا۔ جب امام الانبیاء ہو کے یہ دعا مانگتے ہیں تو پھر ہم کیوں یہ دعا نہ مانگیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں اہل ایمان کی دعا، اور صرف اہل ایمان کی نہیں، والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں ان کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دل سیدھا ہے تو سیدھا ہی رہے، یہ دل خراب نہ ہو، یہ دل برا نہ ہو، یہ دل گناہوں کا مرکز نہ بن جائے، یہ دل شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، یہ دل دل ہی رہے، پتھر کا ٹکڑا نہ بن جائے، سنگ دل نہ ہو جائیں، یہ دل دل ہی رہے، اس کے اندر اللہ کی محبت کا جوہر رہے، اللہ کے پیار کی شمع جلتی رہے، اور یہ رب سچے دا حجرہ ہی رہے۔ پھر اندر جھاڑ ڈال کے دیکھیں تو پھر نور ہی نور، اجالے ہی اجالے اس دل میں نظر آئیں۔ یہ عرش اللہ رہے، اللہ کا عرش، اس کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہوتا رہے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھتے رہیں، سجدے بھی کرتے رہیں، دیگر اعمال بھی کرتے رہیں، لیکن دل بت خانہ ہو تو پھر ہمارے سجدے، ہماری نمازیں ہمارے منہوں پہ ماری جائیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، دل جو دیکھا تو صنم خانے سے بدتر نکلا، دل جو دیکھا تو صنم خانے سے بدتر نکلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں خدا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں خدا رہتا ہے، اس کے جلوے کہاں ہوں گے اگر یہاں بت پڑے ہوئے ہوں گے؟ جہاں بت پڑے ہوں گے وہاں اس کے جلوے تو نہیں ہوں گے۔ یار محبوب غیرت مند ہوتا ہے، کیسے وہاں اس تخت پہ بیٹھے گا جہاں کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ زلیخا بت بغل میں رکھ کر کے روز دعائیں مانگتی اور یوسف کے ملنے کی آرزویں کرتی، اور یوسف کب ملتے؟ ایک دن طبیعت میں جلال آیا کہ اتنی مدت ہو گئی اس بت سے مانگتے ہوئے اور اس نے یوسف نہیں ملایا، تو اس نے غصے سے بت نکال کر کے پھینک دیا، ادھر بت پھینکا ادھر جناب یوسف آ گئے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوبصورت کہا کہ بت بغل وچ رکھیاں نہیں ملدے یوسف، بت بغل وچ رکھیاں نہیں ملدے یوسف، بت توڑ پھر ملے دلدار تینوں، بت توڑ پھر ملے دلدار تینوں۔ اگر بت بغل میں ہوگا تو محبوب تو نہیں آئے گا، دل کے تخت پر خواہشات کے ڈھیر لگے ہوں گے، آرزوؤں کا جہاں آباد ہوگا، خواہشات کے بت پڑے ہوں گے، اور پھر کہیں گے مالک آجا تو بھی دل میں۔ مالک غیرت مند ہے، سب سے غیرت مند اللہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا سب سے غیرت مند میرا رب ہے۔ تو جب دل میں بت بٹھا کے تم اس کو بلاؤ گے تو وہ تو نہیں آئے گا۔ بت پھینکو، جھاڑو دو، اور پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کرو، دل کا تخت خالی کر کے ذکر کی دھونی رماؤ۔ پھر جب یہ مشک پھیل جائے تو پھر کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر دیکھنا اس کے جلوے دل میں کیسے نور بھرتے ہیں، کیسے اجالے بھرتے ہیں۔ تو جب تک غیر بیٹھا ہے تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس دل کو صاف ہونا چاہیے، اس دل کو ستھرا ہونا چاہیے، اس دل کو مصفہ ہونا چاہیے، اس دل کو مزکہ ہونا چاہیے۔ جتنا ہم اپنے بدن کو سنوارتے ہیں، ہم کاش کہ اتنی توجہ اپنے دل کی طرف دی ہوتی۔ ہم گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بال بکھرے ہوئے ہیں تو فوراً آئینے کے سامنے آ کے پہلے بات سنوار لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے جانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پگڑی ٹیڑھی ہے تو ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دامن پر، ہمارے لباس پر کوئی داغ لگا ہوا ہے تو اس کو دھوتے ہیں یا لباس تبدیل کر لیتے ہیں۔ مجلس میں جا رہے ہیں، اتنے لوگوں کا ہجوم ہوگا تو لوگوں کے سامنے اس گندے لباس سے جائیں؟ تو یار مالک کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے گندا دل لے کے آ جائیں۔ دل صاف، دل ستھرا، دل پاک لے کر آئیں،
اللہ اکبر. باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو. تو دل ستھرا ہونا چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے. جو قلب سلیم کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوگا, اللہ کی رحمتیں اور اس کی کرم نوازیاں نصیب ہوں گی. جب دل ٹھیک ہو جائے گا باقی سارے اعضاء خود بخود ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس روایت کے کلمات نور یہ ہیں, لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم لسان. بندے کا ایمان اتنی دیر تک مستقیم نہیں ہوتا, پختہ نہیں ہوتا, جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہو جاتا. اللہ اکبر. لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب. اتنی دیر تک ایمان مستقیم نہیں ہوتا جب تک دل مستقیم نہیں ہو جاتا. دل سیدھا نہیں ہوتا تو ایمان بھی سیدھا اور پختہ نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا کہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. اور اتنی دیر تک دل سیدھا نہیں ہوتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے. ولا یستقیم لسانہ ولا یدخل رجل الجنہ من لا یامن جارہ بوائقہ. فرمایا کہ زبان سیدھی نہیں ہوتی, اور جب کسی شخص کی زبان سیدھی نہیں ہوتی جب تک وہ, اور نہ وہ جنت میں جائے گا جب تک اس کے ہمسائے اس کی شر سے محفوظ نہیں ہوں گے. تو ساتھ سے شروع ہو, اپنی زبان سیدھی کریں, دل سیدھا ہو. دل سیدھا ہو ایمان سیدھا ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے. اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا. اور یہ دعا مانگتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے, اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے. اس دل میں غیر کا خیال نہ آنے پائے. یہ عرش اللہ رہے, جب اس کا گھر ہے تو اس کے گھر میں کوئی غیر پھیرا ہی کیوں ڈالے, کوئی جاتی ہی کیوں ڈالے. اس کی دیواریں اونچی اونچی کر لو, اس کے اندر کے سارے گند کچرے غلاستیں دھو لو. اور وہ کیسے دھلیں گی یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بتائے. 2 چیزیں ہیں جن سے تمہارا دل مصفہ ہو جائے گا. کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو, اور کثرت کے ساتھ میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو. تمہارا دل ستھرا ہو جائے گا, تمہارا دل صاف مصفہ اور مزکہ ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو پاکیزہ قلب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.